السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو گڑیاز ولاگ۔ آج کی ویڈیو ماشاءاللہ نماز کے ٹائم شروع ہوئی اور صبح کے ہو رہے ہیں 5:40۔ بچے بھی اٹھ گئے تھے اور سب نے اپنی اپنی نماز پڑھی۔ دونوں بڑے بچوں کو الحمدللہ نماز آتی ہے اور چھوٹا ہے تو وہ ابھی نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد اپنا سبق پڑھا میرے پاس، جیسا کہ روٹین ہوتی ہے ڈیلی ہمارے ساتھ اٹھ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ اپنا اپنا سبق جو اس پارے پہ ان کو ملا ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں اور پھر مجھے سناتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری ڈیلی کی جو روٹین ہوتی ہے وہ شروع ہوگی اور ساری روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، بتاؤں گی۔ لیکن آج میں نے بہت ضروری آپ لوگوں سے باتیں شیئر کرنی تھی، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے بہت ساری ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ بن رہی ہیں، اور ہم ڈیلی جو ولاگز بناتے ہیں خواتین بہت ساری ایسے رمضان المبارک کے حوالے سے ویڈیوز شیئر کر رہی ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں، بہت یوزفل ہیں، ہمارے بہت زیادہ کام آنے والی ویڈیوز ہیں۔ لیکن جو میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے، جو کہ ہر اچھی بات ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ شاید ہمیں یاد نہ ہو، ہم کسی کے سننے کی وجہ سے وہ والا کام یا وہ والی بات پہ عمل کر لیں تو دونوں کو ثواب ملے گا، دونوں کو اجر ملے گا۔ اچھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے میری ساتھ ساتھ روٹین، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تین باتیں وہ کیا ہیں جو کہ ہمیں ایک ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک دیندار گھرانے میں، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو رمضان المبارک کی ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے۔ جو اصل تیاری ہے نا، ہم خواتین ہیں، دیکھیں ڈیلی روٹین کے کام کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، اکثر ہم نماز پڑھتے وقت اتنے ہمیں خیالات آتے ہیں نا، اکثر ہمیں جو بھی باتیں، جو چیزیں ہمیں بھولی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں کوئی چیز مل نہیں رہی ہوتی اور ہم رکھ کے بھول گئے نا، وہ ہمیں نماز میں ضرور یاد آ جائے گی، وہ ہم نے کہاں رکھی ہے۔ یا پھر ہمیں اکثر ہی چولہے پہ سالن رکھ کے ہم نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں تو چولہے کی طرف ہی ہمارا دھیان رہتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہماری باتوں کو انشاءاللہ قبول و منظور فرما لے۔ تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہی تھی، سب سے پہلے ہمیں گھر کی صفائیاں، کچن کی صفائیاں اور رمضان المبارک کی دوسری تیاریاں کرنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا، سب سے نمبر 1 پہ اپنے دلوں کو صاف کرنے کی تیاری کرنی چاہیے ہمیں۔ دیکھیں نا، ہم سب مسلمان ہیں اور بہت گناہ گار مسلمان ہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اپنے منہ سے، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہ نہیں میں تو بہت صاف ستھرا انسان ہوں، میں تو بے گناہ انسان ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، دنیا ہے ہی گناہ کا سارا ایک ٹھکانہ کہ جہاں پہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے، اور ہم بہت سارے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پورا ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے۔ تو رمضان المبارک آ رہا ہے اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پورا رمضان المبارک دیکھنا نصیب کرے اور اس میں جو بھی نیک کام ہمیں کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو میں کہہ رہی ہوں کہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں۔ صاف کیسے کرنا ہوتا ہے؟ جن سے کسی سے ناراض ہیں، ناراضگی دور کریں۔ اگر کسی کے لیے دل میں بغض رکھا ہوا ہے یا پھر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی منافقت ہے، اس کو ختم کر دیں۔ اور ہم خواتین کی عادت ہے غیبت، چغلی، ایک دوسرے کی غیبت کیے بغیر یا ہم ایک دوسرے کی بات کیے بغیر تو رہتے نہیں ہیں، بہت گندی عادت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اس کو کم کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف اپنے دل کو لگائیں۔ جیسے نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں بھاگتے دوڑتے، جیسے ہم خواتین ہیں نماز پڑھتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لیں، یا تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، یا تھوڑی تسبیحات کو بڑھا لیں، تاکہ ہمیں رمضان المبارک میں آسانی رہے۔ اور تیسرا کام یہ کہ قرآن پاک ڈیلی، بہت سارے لوگ ڈیلی کھولتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈیلی نہیں کھولتے، تو لیکن ہمیں قرآن پاک کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کھولیں، تاکہ ہمیں رمضان المبارک میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ اور جو لوگ سلو قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ بے شک ابھی سے شروع کر دیں، تاکہ رمضان المبارک میں ختم ہو جائے اور ہمیں ڈبل اجر ملے۔ یہ 3 کام تھے، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، نماز میں تھوڑی سی عبادات میں اضافہ کر لیں، اور قرآن پاک ضرور کھولا کریں۔ تو جی، آپ لوگ سارے میرے ساتھ ساتھ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یقیناً۔ تو جی، جب آپ اپنے ہسبینڈ سے کہہ دینا مجھے آئرن کی کمی ہو رہی ہے، بس جی آپ کے ہسبینڈ لے جاتے ہیں اس بات کو دل پہ، اور جی پھر ڈھیر لگا دیتے ہیں پالک کا۔ اور اسے سامنے 7 kg میرے ہسبینڈ پالک لے آئے، اور سبزی منڈی میں میرا بڑا بیٹا اور میرے ہسبینڈ چلے گئے تھے صبح، اور جی اتنا کچھ لے آئے۔ اور جی ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہم تھوڑی دیر بازار گئے، بازار سے آنے کے بعد میں نے اس تھیلے کو کھولا کہ اس میں دیکھوں کیا کیا سبزیاں ہیں۔ تو جی یہ پالک
کی کٹنگ ہو رہی ہے، شکر ہے کہ میں نے پھر سب بچوں کو اور اپنے ہسبینڈ کو بٹھایا، ہم سب نے مل کے ان کو سمیٹا۔ اس میں بہت ساری سبزیاں ایسی ہیں کہ جن کو میں اب جیسے آلو مولی کی کٹنگ ہو رہی تھی، مولی اور اس مولی کے تھوڑے سے پتوں کی بہت مزیدار سی بھجیا بنتی ہے، پودینہ اور دھنیا، اس کو میں تھوڑی سی چٹنی گرائنڈ کر کے رکھ لوں گی، رمضان المبارک میں دہی بلے وغیرہ میں کام آ جائے گی۔ تو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تھوڑے سے مولی کے پتے اور یہ مولی ہے، اس کو دھو کے میں بوائل کر لوں گی، ہاف کہ میں بھجیا سی بنا لوں گی، ہاف فریز کر دوں گی۔ لیکن اس جو گوبھی ہوتی ہے اس کو تو پکانا ہی پڑتا ہے، تو یہ بھی بہت فریش اور بہت اچھی ملی تھی۔ جب آپ منڈی سبزی منڈی چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مختلف سبزیاں، مختلف فروٹس اتنے زیادہ نظر آتے ہیں، اور میرے ہسبینڈ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں صرف ان لوگوں کی بکری بھی کرواتا ہوں جو بیچارے صبح سے کہاں سے اس سبزی کو لے کے آتے ہیں، کہاں بیچتے ہیں۔ تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو وہ دے رہا ہے، کہ میں نے تو اس سے کہا تھا پالک تھوڑی دیں، لیکن وہ کہہ رہا تھا صاحب جی اتنی لے لیں، چلو ہمارا بھی کچھ بن جائے گا۔ تو کہہ رہے پھر میں نے اتنی لے لی۔ میں نے کہا آپ نے ان کا تو خیال کر لیا، اپنی بیگم کا نہیں کیا کہ وہ اس کو کیسے کرے گی۔ تو بہرحال انہوں نے میری ہیلپ کی، ساری چیزیں ہم نے سمیٹ لی تھی۔ اب میں بنا رہی تھی شلجم، پالک شلجم میں نے موٹے موٹے کٹنگ کر کے دھو کے کوکر میں ڈال دیے تھے، تھوڑی سی پالک کٹنگ کر کے ڈال دی، سارے سوکھے مسالے، پیاز ٹماٹر اور لہسن ادرک کا پیسٹ، اور صرف آئل ڈالنا ہے اپنے، اس میں بالکل شلجم پالک میں پانی نہیں ڈلتا، آئل ڈال کے کوکر میں نے بند کر دیا تھا صرف 3 سے 4 منٹس کے لیے۔ اور جی شلجم پالک کی چٹنی میرے بچے کہتے ہیں بہت مزیدار، جب آپ کے بچے شلجم نہ کھاتے ہوں تو اس طریقے سے بنائیں، ضرور کھائیں گے۔ دوسری طرف میں نے موٹے موٹے آلوؤں والی بچوں کے لیے آلو والے چاول بنائے تھے، جو کہ میرے بچوں کے بہت فیورٹ ہیں۔ دوپہر کا کھانا کھایا، ڈھیر ساری سبزیاں سمیٹی آپ کے سامنے جو آپ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نکل چکے تھے دوبارہ بازار کے لیے۔ جب آپ کی بہت ساری شاپنگ رہتی ہو نا، میرا یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے جو چیزیں ہم نے لے کے آنی ہوتی ہے نا، پھر میں رمضان المبارک میں بالکل بھی نہیں جاتی۔ تو گروسری وغیرہ بھی ہم نے کر لی تھی، اور جی اب کچھ بچوں کی شاپنگ رہتی تھی اور کچھ میں نے بھی اپنی ایسی چیزیں لینی تھی کہ جو پھر میں کہہ رہی تھی رمضان میں اچھے طریقے سے عبادات کی جائیں، اور ظاہر افطاریاں وغیرہ ہوں گی، گھر میں بہت سارے مہمانوں کی آمد ہوتی ہے افطاریوں وغیرہ پہ، تو وہ والی ساری چیزیں میرے پاس موجود ہوں۔ اگر ہم خواتین ایسے بندوبست گھر میں کر لینا تو یقین کریں کسی کی بھی دعوت، کسی کی بھی افطاری ہمیں مشکل نہیں لگتی جب آپ کے گھر میں سب کچھ موجود ہو۔ تو جی یہاں سے ہم پہلے جائیں گے اپنے بڑے بھائی کی طرف، جو میرے جیٹھ ہیں ان کی طرف جائیں گے، بچوں کو وہاں پہ چھوڑیں گے۔ تو ان کے لیے میرے ہسبینڈ لے رہے تھے فروٹ، اور یہاں پہ پاکستان میں موجیں ہر طرف سبزیوں کی، فروٹس کی ریہڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور آج کل اتنی شادیاں ہو رہی ہیں جہاں پہ دیکھو یہ گھوڑے والی بگی آ رہی تھی آگے سے، یہ والی میرے بچے کہتے تھے ماما اس میں دلہا دلہن بیٹھیں گے، میں کہا ہاں جی۔ تو جی ہر طرف شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں مائرہ خان بھی مولٹی فارم کے گدے پہ بیٹھی ہیں۔ شادیوں کے موسم میں یہ والی مشہوری بھی ٹی وی پہ اتنی زیادہ آنے لگ جاتی ہے۔ تو جی ہم پہنچنے والے تھے گھر، اور جی یہ تھا فاطمہ جناح پارک، سیالکوٹ کا مشہور پارک ہے، اور یہاں پہ رش دیکھیں آپ، ہر وقت اتنا ہی رش ہوتا ہے، کیونکہ ٹرپس وغیرہ آئے ہوتے ہیں اسکولوں کے، اور بائکس پہ پتہ نہیں کون آیا ہوتا ہے ادھر۔ تو ہم پہنچ گئے تھے گھر پہنچنے کے بعد بچوں کو چھوڑا ادھر، اور ہم آ گئے تھے اس والے بازار جہاں پہ پرندے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیرٹس کی خوراک جو ہوتی ہے نا، کھانا ہوتا ہے وہ ختم ہوا تھا، دانے جو بھی ہوتے ہیں وہ ختم ہوئے تھے، تو میرے ہسبینڈ وہ لینے گئے ہوئے تھے، مجھے یہاں پہ ایک سائڈ پہ کھڑا کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ میں ان کی ویڈیو بنا لوں۔ تو جی وہ لے لیا، تو اس کے بعد آگے ہم بازار، میٹرو، اتنے سارے برانڈ ہیں، لیکن مجھے دو شاپس ہیں جن سے مجھے جوتا اچھا لگ جاتا ہے، ایک میٹرو اور ایک ای سی ایس سے۔ تو جی یہ میٹرو پہ آئی ہوئی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا کلر لوں، دو کلر تھے اس میں، بلیک اور گولڈن تھے، تو جی میں نے بلیک کر لیے تھے۔ تو جی ایک مزے کی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جب میری نئی نئی شادی ہوئی نا، تو میں جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آتی تھی نا جوتوں کی دکان پہ یا شو شاپ پہ کہیں پہ بھی، تو نا مجھے جوتا ہی نہیں پسند آتا تھا، اور جب میں اینڈ پہ میرے ہسبینڈ کہتے تھے تمہیں اتنے جوتوں میں کچھ جوتا ہی نہیں پسند آتا، اکثر ہم نا بغیر جوتا لیے ہی گھر آ جاتے تھے۔ اور میرے ہسبینڈ کا مطلب بتاتی ہوں وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے 70,000 جوتوں میں سے تمہیں کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا۔ تو جب مجھے دیکھنے آئے تھے نا رشتے کے لیے، تو میری امی نے کہا تھا میری بیٹی میں ایک ہی خامی ہے، تو وہ لوگ کہتے کیا، کہ اس کو جلدی سے چیز پسند نہیں آتی، کپڑوں کی دکان پہ چلی جاتی ہے تو کپڑے نہیں پسند آتے، بیگس کی شاپ پہ چلی جاتی ہے تو اس کو بیگ یا جوتے کچھ بھی اس کو فوراً سے نہیں پسند آتا۔ تو وہی بات ہوا، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں یہ تو امی نے بہت صحیح بات کی تھی، تمہیں جلدی سے کوئی چیز نہیں پسند آتی۔ بہرحال شاپنگ کر کے گھر آ گئے،
کافی تیار ہو رہی تھی، یہ بلیک کافی میں پیوں گی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے ادھر نیسکیفے والی 3 in 1 والی جو کافی ہوتی ہے وہ بنا کے رکھ دی تھی، اور یہ میری کافی پھینٹی جا رہی تھی۔ اس میں میں نے کافی اور ہنی ڈالا ہے، شہد ڈالا ہے، بس اس کو میں پھینٹ دیا تھا میرے ہسبینڈ نے بہت اچھا سا، اور جی اس میں گرم پانی ڈال کے یہ میں خود کے لیے ریڈی کر رہی تھی، اور اپنے ہسبینڈ کے لیے 3 in 1 والی ہوتی ہے نا نیسکیفے کی، بہت سارے لوگ پانی میں یوز کر لیتے ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ کہتے ہیں مجھے دودھ میں ڈال کے دو، تو ان کو ویسے میں نے ایک مگ بنا کے دے دی تھی۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے، اور جو بھی باتیں ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے اس پہ بھی عمل کرنا ہے۔ جب میں اپنی کافی لے کے روم میں جا رہی تھی تو میں نے دیکھا باہر ایک بلی ہمارے جو گرل ہوتی ہے نا اس میں آ گئی تھی، مجھے یہ پریشانی ہو گئی تھی پتہ نہیں یہ نکل سکے گی کہ نہیں، لیکن وہ میرے تھوڑے سے شور کرنے پہ اور وہ میری طرف بھی دیکھ رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی نکل گئی تھی۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں یہ آتی رہتی ہے، اس کو عادت ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔